اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے جنس فوری تبدیل ہو گئی۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ناقابل یقین واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت بقا بن بطور رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک نوجوان کو آپ کی خدمت عالیہ میں لایا اور کہنے لگا کہ یا حضرت، آپ اس نوجوان کے حق میں دعا فرمائیے، اللہ کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں یہ بات غلط تھی، کیونکہ کردار کے اعتبار سے یہ دونوں غلط تھے اور بہت بد کردار تھے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے جب اس شخص کی بات سنی تو آپ رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور فرمایا، اب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ آپ لوگ میرے سامنے بھی جھوٹ بولنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ آپ جلال کی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ عین اسی وقت ان دونوں بد کردار آدمیوں کے گھر میں آگ بھڑک اٹھی۔ ان کے گھروں سے آگ کے شعلے بلند ہوئے، جس سے ارد گرد کے گھروں میں بھی آگ لگ گئی۔ سارا محلہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور پھیلتے پھیلتے شہر بغداد کا ایک بہت بڑا حصہ آگ کے شعلوں میں گر گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بغداد پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہو۔ ایسے دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہو۔ چنانچہ میں خوفزدگی کے عالم میں حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے کاشانہ اقدس پر آیا اور دیکھا کہ آپ ابھی تک جلالی کیفیت میں ہیں۔ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ سے التجا کی کہ حضور بہت کچھ ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم فرمائیے۔ چنانچہ میری استدعا پر آپ کا غصہ جاتا رہا اور جلد ہی آگ کے شعلے بھی سرد ہونا شروع ہو گئے۔ بالکل اسی طرح کرامات اولیاء عالم فقری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو محمد عبد الملک زبال رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے مدرسہ میں تعلیم حاصل کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور غوث پاک اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لوٹا تھا۔ میرے دل میں اس لوٹے کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش آپ مجھے اس لوٹے سے کوئی کرامت دکھائیے۔ میں نے کوئی کسی قسم کی بات بھی حضور غوث اعظم سے نہ کی تھی۔ عین اسی وقت حضور غوث پاک نے تبسم فرماتے ہوئے میری طرف دیکھا اور اس لوٹے کو زمین پر پھینک دیا۔ میں نے دیکھا کہ لوٹا زمین پر گرتے ہی ایک نور کی سی شکل اختیار کر گیا اور اس نور کی کرنیں اس قدر اطراف میں پھیلی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے زمین و آسمان کی ہر چیز روشن ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس لوٹے کو زمین سے پھر اٹھایا اور وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے میری طرف دیکھ کر یوں ارشاد فرمایا، زبال بس تم اس چیز کی خواہش رکھتے تھے نا۔ میں فوراً قدموں میں گر گیا اور معافی طلب کی۔ اسی طرح حضرت شیخ محمد صادق شیبانی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ سلسلہ سہروردیہ کے شیخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم لا غلط تھے۔ ان کی زوجہ محترمہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے عرض کی کہ حضور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے حق میں دعا کی اور پھر ارشاد فرمایا، بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ نیک بی بی اسی شب حاملہ ہو گئی اور پھر جب وقت مقررہ پر بچے کی ولادت ہوئی تو دیکھا کہ لڑکے کی بجائے لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ چنانچہ اس بات کی خبر حضور سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ کو پہنچائی گئی۔ آپ نے سن کر اطلاع لانے والے سے فرمایا، جاؤ جا کر اچھی طرح سے دیکھو، وہ لڑکا ہے لڑکی نہیں ہے۔ اس پر گھر آ کر دیکھا گیا تو وہ جو لڑکی تھی وہ لڑکا بن چکا تھا۔ آپ نے اس مبارک بچے کا نام شہاب الدین تجویز فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی پروردگار کے فضل و کرم سے یہ بچہ لمبی عمر پائے گا اور اپنے وقت کا کامل ترین بزرگ ہوگا۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے اجل ولی اللہ ہوئے اور ایک لمبی عمر پائی۔ یاد رہے کہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ پاکستان کے مشہور و معروف ولی اللہ
حضور بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیرانے پیر ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔